اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو اپنے چینل Q.Grammar پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ الہمزہ ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم سورہ الزمر کی آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے، تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ آج کی آیت مبارکہ ہے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ ایک ایک لفظ کو بریک کیا۔ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدہ۔ وما اور کیا، ما کی حالتیں دیکھیں، مختلف طرح سے ما جو ہے وہ اس کے معنی آتے ہیں۔ جب شروع میں اور ذا سے پہلے آئے تو حرف استفہام ہے، اور ما جب ماضی سے پہلے آیا کے درمیان آئے تو حرف موصولہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جو۔ اور ما جب اس میں اشارہ سے پہلے آئے تو نفی یا حرف استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور پھر ما جب ماضی سے پہلے آیا کہ شروع میں آئے تو حرف نفی ہوتا ہے، جیسے آج کی آیت مبارکہ کے اندر ہے وما ادراکا۔ ادرا فعل ہے اور یہ ماضی ہے، اس سے پہلے ما آیا تو اس کا مطلب ہوا اور کیا۔ واو حرف عطفہ ہے اور ما کا مطلب ہے کیا، عطفہ پلس استفہام۔ ادراکا فعل اور ضمیر ہے، ادرا یہ فعل ہے، اس کو دیکھیں گے ہم۔ ادرا پلس کا، مادہ ہے اس کا دال را اور یا، اور یہ باب اسلمہ میں سے ہے، اور باب اسلمہ میں جا کر جب یہ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا تو یہ بنے گا ادرا، اسلمہ کے وزن پہ، اور ماضی کے بعد مدارے میں جب اس کا پہلا صیغہ بنے گا تو یہ بنے گا یدری، ادرا یدری۔ یہ دیکھیے اسلمہ، باب اسلمہ کی پوری گردان، اس میں اسلمہ ماضی واحد اور مدار یسلمو، ادرا یدری، اسلمہ یسلمو۔ ادرا پلس کا، ادرا، اور یہ دیکھیں ادرا کس وزن پہ ہے، یہ اسلمہ کے وزن پہ ہے۔ ادرا کا، اور کا یہاں پہ ضمیر واحد ہے اور اکیلے کے لیے یوز ہوتا ہے ادرا کا، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، اور جمع کے لیے السلام علیکم۔ تو اسی طرح ادرا کا، تمہیں کس نے سمجھایا، یعنی اس نے سمجھایا۔ ہوا ادرا، اس میں ہوا موجود ہے، تو ہوا ادرا اس نے سمجھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ ساری چیزیں تمہیں بتائیں کہ وہ کیا چیز ہوگی، وہ آگ کیسی ہوگی۔ فعل ماضی ہے واحد غائب مذکر۔ باب اسلمہ کی خاصیت ہم دیکھیں گے۔ باب اسلمہ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کے اندر فعل متعدی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے، جس کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جیسے فاعل نے خود ہی کیا، جیسے میں کہوں میں نے کھانا کھایا تو میرے اوپر ہی اثر ہوگا، تو اس لیے، یا میں چلا گیا، میں گیا یہاں سے، تو میرا ایکشن جانے کا میرے اوپر ہی اثر ہوا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اسلم نے خالد کو مارا، تو اسلم نے ایکشن کیا خالد کے اوپر، اور مار کس کو پڑی، خالد کو، اور خالد یہاں پہ ہوا مفعول، تو یہ ہوا متعدی فعل۔ پہلا جو تھا جس میں میں چلا گیا،
تو یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول موجود نہیں۔ یہ دیکھیے باب اسلمہ میں فعل لازم جو ہے اس کو فعل متعدی کا مفہوم دیا جاتا ہے۔ فعل لازم وہ ہے جو فعل کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود رہے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کا اثر دوسرے پر پڑے، یعنی اس کے اندر مفعول موجود ہو۔ واپس چلیں گے۔ مل حطمہ کیا ہے؟ وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ۔ اس میں ما جو ہے اسم استفہام ہے، یعنی وٹ کا مطلب کیا کا مطلب دے رہا ہے، کوشچن مارک ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہے الحطمہ، وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ۔ آگ کی صفت ہے یہ، اور اس کو ہم دیکھیں گے۔ ما الحطمۃ، ما اس میں حرف استفہام ہے، کوشچن مارک ہے، اور الحطمۃ اسم ہے، اور اسم کی ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں: جنس، عدد، وسعت اور اس کی اعرابی حالت۔ یہ دیکھ لیجئے، جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت میں جنس میں یہ مؤنث قیاسی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ الحطمۃ کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہوا ہے، اور یہ قیاس کے طور پر جس اسم کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہو وہ قیاس کے طور پر فیمیل یعنی مؤنث ہے، اور اگر تا مربوطہ نہ ہو اور یہ ظاہر نہ ہو رہا ہو کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو پھر ہم قیاس کے طور پر اس کو میل کہیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ تا مربوطہ نہیں ہوگا۔ تو تا مربوطہ والے اسم جو ہیں جن کے ساتھ لگا ہوا یہ تا مربوطہ، وہ مؤنث قیاسی کہلائے گا۔ عدد کے طور پر یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ واپس چلیں گے۔ یہ دیکھیں، وما ادراکا، یہ اگر مبتدا ہوگا تو مل حطمہ اس کی خبر ہوگی، اس لیے یہ مرفوع حالت میں ہے۔ آگے دیکھیں ہم، نار اللہ، اللہ کی آگ، اس میں اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے آگ، تو کا اور کی کا جو مطلب جس مرکب میں آئے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اللہ کی آگ، آگ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، تو اللہ کی آگ مرکب اضافی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے۔ مرکب اضافی نار اللہ، اور اس کی مثال دیکھیں، کتاب اللہ، نارو کتابو، اللہ اللہ، دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو کتاب کی نسبت جیسے اللہ کے ساتھ ہے، اسی طرح نار کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کی آگ۔ اور الموقدۃ جو ہے یہ صفت ہے نار کی، نار پیش کے ساتھ ہے، اور اسی طرح موقدۃ بھی پیش کے ساتھ ہوگا۔ نارو کی صفت یعنی نار موصوف ہے، اور اس کی صفت موقدۃ، اور محلن یہ منصوب ہے، کیونکہ یہاں پہ الموقدۃ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول کیسے ہے اس کو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے۔ نار اللہ الموقدۃ، اللہ کی آگ اور اس کی صفت موقدۃ، اور یہ اسم ہے، اس لیے ہم اس کی پہچان کے طور پر 4 چیزیں دیکھیں گے: جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت۔ جنس میں یہ قیاسی طور پر مؤنث ہے کیونکہ تا مربوطہ لگا ہوا ہے، عدد میں واحد ہے، وسعت میں معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے چونکہ یہ نارو کی یہ صفت ہے، اور محلن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ الموقدۃ بھڑکائی ہوئی، اور صفت ہے یہ مرفوعہ، نار کی صفت، چونکہ نار مرفوع ہے اس لیے موقدۃ بھی مرفوع ہوگا، لیکن یہ مفعول ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے مفعول کیسے بنتا ہے۔ الموقدۃ اسم مفعول، اور اس کا مادہ ہے واو، قاف اور دال۔ باب ہے اس کا اسلمہ، اور اس کے اوپر اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا اوقدا، مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یوقدو۔ اور یہ دیکھیں اسلمہ کی پوری گردان، اور باب اسلمہ آپ گرامر کی کلاسز میں جائیں، اور باب اسلمہ کے نام پر پورا لیکچر موجود ہے، اس میں پریکٹس بھی کروائی گئی ہے، اور پریکٹس کے بعد آپ کو باب اسلمہ پہ مزید افعال دیے گئے ہیں،
جو آپ خود بنائیں گے اس کے مطابق پریکٹس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ باب یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح سارے گرامر کے ابواب جو ہیں بڑی تفصیلاً وہاں پہ ریکارڈنگ میں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں، تبھی جب دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تب آپ کو جو ہے آیت کے اندر جب فعل آئے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا آپ کو یہ کس پوزیشن پہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں گے، یہ باب اسلمہ جب ہم پڑھا تھا ہم نے، تو اس میں ہم نے فاعل اور مفعول پڑھا تھا، اور مزید فی چونکہ میم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، مزید، اس لیے یہ ٹپ کے طور پر یاد رکھیں کہ مزید فی میں جب فاعل اور مفعول آئے گا تو وہ بھی میم کے ساتھ آئے گا۔ تو اسلمہ کا جو فاعل بنے گا مسلم، اور فیمیل ہوگی مسلمہ۔ تو یہ مسلمہ تو یا آپ کے سامنے فاعل واحد مؤنث، اور موقدتو، مسلماتو کے وزن پہ آئے گا موقدتو۔ اور اسی طرح جب یہ بنے گا مفعول تو یہ مسلماتو بن جائے گا، یعنی مسلم فاعل، مسلم مفعول بنے گا۔ تو مسلم سے جب یہ فیمیل بنے گا تو مسلماتو اور موقدتو، یہ دیکھ لیجئے دونوں ایک جیسے ہیں، مسلماتو موقدتو۔ اور یہ فاعل بنے گا مسلماتو زیر کے ساتھ، اور موقدتو یہ بھی زیر کے ساتھ ہے، اور مفعول بنے گا زبر کے ساتھ مسلماتو اور موقدتو۔ تو یہ بن گیا مفعول۔ تو مفعول ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، تو یہ محلاً منصوب بھی ہے۔ جسے بھڑکایا گیا، موقدتو جس کو بھڑکایا گیا، وہ آگ، اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو بھڑکایا گیا، اس کے اوپر ایکشن ہوا، لہٰذا یہ مفعول بنا۔ اور نارو کی صفت بھی ہے، اور اگر نارو کو ہم مبتدا کہیں گے تو اس کی خبر بھی ہے، دونوں حالتوں میں مرفوع بنتا ہے، لیکن محلاً یہ منصوب ہے۔ واپس جائیں گے تو یہ دیکھیے، اب ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہم اینڈ پہ جاتے ہیں آخر میں، تو ہم اپنی اس کلاس کا ایک سلوگن ہے جو یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری زندگی ایسی ہو کہ جس میں ہم تیرے دین کی سرفرازی کا کام کریں، تیرے دین کی سربلندی کا کام کریں، اور جو کچھ دین کی سربلندی کے لیے ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری صلاحیت ہے، اس میں لگائیں۔ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں گرامر سیکھ کے اس کو اچھے انداز میں بناؤں۔ آپ سب کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی وہ میں نے اس میں لگائی، اور آپ بھی اس میں قرآن کی خدمت میں جو آپ کے پاس صلاحیت ہے وہ لگائیں، تاکہ یہ آخرت کے لیے ہمارا توشہ بن جائے، اور دنیا میں جب ہم یہاں سے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنے، لوگ اس کو دیکھیں، سیکھیں، اور اپنی زندگی کو سنواریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔